نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسی تسبیح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ سن کر ہی آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب اللہ، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ دیکھ کر آیا ہوں اور اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، مجھے بھی جہنم کے حالات بتائیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجات ہیں، ان میں سے سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالی مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل، آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ اور ناظرین، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہو گئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر لیتے، اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے میں جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے ہیں۔ جب 3را دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، دروازے پر آئے اور دستک دی، سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیے، آپ کو ہو سکتا ہے کہ سلام کا جواب مل جائے۔ سیدنا عمر گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن کوئی جواب نہ آیا، تو حضرت عمر نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کا تذکرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اور انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئیں اور ابا جان السلام علیکم کہا۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی، جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ، مجھے اپنے امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ انہیں معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے، رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر، انہیں جہنم سے آزاد کر۔ کہ اتنے میں حکم آیا کہ اے میرے محبوب، غم نہ کر، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سب نبیوں کی لاڈلی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے بندہ گناہ گار نہیں رہتا، قبر کا واجب عذاب ٹل جاتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اس انسان کی مغفرت کے لیے 70,000 فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔
فرمایا کہ جب بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا، وہ آپ کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کریں گے کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ جیسے ہی ایک نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ یہ تسبیح جو آپ نے دن بھر پڑھ کر اللہ کی رضا حاصل کی ہے، آپ کے ساتھ قبر میں نور کی طرح ہوگی۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے، یہ نور آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی قبر جنت کے باغات کی طرح روشن کر دے گا اور قیامت تک آپ کے ساتھ یہ روشنی رہے گی۔ ناظرین، یہ تسبیح آپ کی آخرت کو بہترین بنانے کا ذریعہ ہے، اور جب آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ تسبیح آپ کے لیے شفاعت کرے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، اس کے چہرے پر خوف، پریشانی اور بے چینی نمایاں تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، امیر المومنین، میں نے بہت گناہ کیے ہیں اور میرا دل سخت ہو چکا ہے، میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے ہیں، مجھے نہ سکون ملتا ہے نہ خوشی ملتی ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر دل نہیں مانتا، زبان نہیں روتی اور سجدہ نہیں بھاتا۔ یا علی، کیا اللہ میرے جیسے گناہ گار کو معاف کرے گا؟ ناظرین، یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے بندے، تجھے کس نے کہا ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے؟ کیا تو نے اس رب کو پہچانا نہیں جو بندے کے سجدے سے پہلے اس کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے؟ تو اس کے در کا سوالی ہے، اور وہ رب کبھی اپنے در کے سوالی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ رات کی تاریکی میں لوگوں سے چپکے سے اللہ کے در پر آتا ہے اور روتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ گواہ رہو، یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے تنہائی میں مجھے پکارا ہے، اور میں نے اس کی فریاد سن لی ہے اور میں نے اس کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو جس رب نے گناہوں میں ڈوبے شخص کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، وہ تیرے لیے کیوں نہیں کرے گا؟ تو پچھتا رہا ہے، تو خوف زدہ ہے، تو اس کی رحمت کا امیدوار ہے، تو سن، تیرے پچھتاوے ہی نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ بس اب دیر نہ کر، وضو کر، 2 رکعت ندامت کی نماز پڑھ اور سچے دل سے کہہ دے، یا اللہ، میں تیرے سوا کسی کا نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا مگر تو رحیم ہے، میں لوٹ آیا ہوں، مجھے اپنا بنا لے۔ اور سن، اگر تیرے آنسو نہ بھی نکلیں تو دل کا ٹوٹنا آنسو سے بھی بڑا سجدہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ شخص پھوٹ کر رونے لگا، سجدے میں گر پڑا اور روتے روتے کہتا رہا، یا اللہ، میں گناہ گار ہوں مگر تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو تیرے فضل کا طالب ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف فرمانے والا ہے، اس کے آنسوؤں کو قبول فرما۔ محترم ناظرین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن ان کے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں گے، زمینوں کی وسعتوں تک پھیلے ہوں گے، آسمان تک بلند ہوں گے، مگر جب وہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے ان بندوں کا حساب نہ لو، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دو، ان کے دائیں بائیں کوئی نہ دیکھے، انہیں میرے قریب لے آؤ، ان کے دلوں میں میرے لیے ایک خاص محبت تھی، یہ گناہ تو کرتے تھے مگر جب کبھی میرا نام سنتے ان کی آنکھیں برہاتی تھیں، جب کوئی انہیں میرے رسول کا فرمان سناتا ان کے دل لرز جاتے تھے، جب رات کی تاریکی میں تنہائی ہوتی تو ان کے دل مجھ سے ہم کلام ہوتے تھے، جب یہ گناہوں کے بعد ٹوٹتے اور میری طرف پلٹتے تو میں اپنے عرش سے جھک کر سنتا، ان کی آہوں کی آوازیں مجھے محبوب تھیں، ان کی ندامت مجھے پسند تھی، ان کے آنکھوں کے آنسو میرے لیے ان کے سجدوں سے بھی زیادہ قیمتی تھے، ان کے چہرے مٹی پر ہوتے مگر دل عرش کی جانب بلند ہوتے، فرشتے حیران ہوتے کہ یہ گناہ گار ہو کر بھی مقرب کیوں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، کیونکہ اس نے میری طرف امید کا در کھلا رکھا تھا، کیونکہ یہ جب بھی بکھرا میں نے اسے سمیٹا، جب بھی ٹوٹا میں نے جوڑا، جب بھی گرا میں نے تھاما، کیونکہ یہ مجھے پکارنا جانتا تھا۔
اے میرے بندے تو کہاں کہاں نہ گیا، تو نے دنیا کو اپنا سہارا بنایا تو بندوں کے سامنے جھکا، تو نے وقت کو ضائع کیا، تو نے گناہوں سے دل کو کالا کیا، مگر جب تیری دنیا اجڑ گئی، تیرے خواب چکنا چور ہو گئے، تیری امیدیں ختم ہو گئیں، تب تو میرے در پر آیا، تو نے کہا یا اللہ، تو نے روتے ہوئے کہا یا رب، تو نے رات کے آخری پہر میں سسکتے ہوئے کہا اے میرے رب میں تھک گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں، میں ٹوٹ گیا ہوں۔ تب میں نے تیرے دل کی وہ آواز سنی جو زبان پر نہ تھی، میں نے عرش سے فرشتوں کو فرمایا کہ اس بندے کو تنہا مت چھوڑنا، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ قبول کرنے والا ہے، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ سچے دل سے ایک بار بھی یا اللہ کہتا ہے تو میں عرش سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ان کے گناہ بہت ہوں گے مگر ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا نور ہوگا، ان کے ہاتھ خالی ہوں گے مگر اللہ کی رحمت ان کے سامنے ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں وہ رب معاف کر رہا ہے جس سے تم شرمندہ تھے، تمہارے وہ آنسو گواہ ہیں جو رات کی تاریکی میں بہے، تمہاری وہ آہیں تمہاری دلیل ہیں جو تم نے خلوت میں بھریں، تمہاری وہ دعائیں گواہی دے رہی ہیں جو تم نے ٹوٹے دل سے مانگی تھیں، تم نے دنیا والوں سے چھپ کر جو آنسو بہائے وہ آج تمہارے حق میں حجت بنے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر بھی میرے سامنے آ جائے اور میری رحمت سے مایوس نہ ہو تو میں تجھے زمین بھر کر مغفرت عطا کروں گا۔ میں وہ اللہ ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہے، میں وہ اللہ ہوں جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میں وہ ہوں جس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ میں نے تجھے پیدا کیا تاکہ تو میرے قریب ہو جائے، میں نے تجھے عقل دی تاکہ تو مجھے پہچان سکے، میں نے تجھے آزمائش دی تاکہ تو میرے در پر آ جائے۔ اے میرے بندے تو 1000 بار بھی پلٹے میں تیرے لیے ہوں، میں تجھے ہر بار معاف کرنے والا ہوں۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قابل ذکر واقعہ ہے۔ انہوں نے احد کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈھال بن کر لڑائی کی اور ہر تیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر روکا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہادری دیکھ کر بار بار کہہ رہے تھے کہ سعد تیر مارو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اور ناظرین یہ وہ جملہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابہ کے لیے نہیں فرمایا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد خوش نصیب ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اسی دن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر اپنے ہاتھ سے اتنے تیر روکے کہ ان کا ہاتھ مفلوج ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آج طلحہ کو دیکھا ہے وہ جنتی کو دیکھ رہا ہے۔ اور ناظرین یہ سب واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قربانی صرف مال یا وقت کی نہیں ہوتی بلکہ جان سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنا ایمان کی وہ بلندی ہے جہاں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں صرف تاریخ نہیں ہیں بلکہ وہ عملی قرآن پاک پر عمل کرنے والے تھے۔ ان کے واقعات ہمیں آج بھی جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں نبی کے دین کے لیے، ان کے طریقے کے لیے، ان کے مشن کے لیے، اور کب ہم اپنی نیند، اپنی خواہش، اپنی زندگی سے اٹھ کر اللہ کے دین کے لیے وہ جذبہ لائیں گے جو صحابہ کرام نے دکھایا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھ کر یہ سورت پڑھے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہہ دے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ سورت اور کلمات ایک ساتھ پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے 70,000 فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے قریب پہنچتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا اور وہ آپ کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کریں گے کہ کوئی تکلیف نہ ہوگی بلکہ جیسے ایک نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ یہ کلمات جو آپ نے دن بھر پڑھ کر اللہ کی رضا حاصل کی ہے،
آپ کے ساتھ قبر میں نور کی طرح ہوں گے۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی قبر کو جنت کے باغات کی طرح روشن کر دے گا اور قیامت تک آپ کے ساتھ یہ روشنی رہے گی۔ یہ کلمات آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنیں گے، اور جب آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ کلمات آپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود ہوں گے۔ وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی، جنت اس پر واجب ہوگی۔ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہم مقام تبوک میں ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تھے۔ سورج نکلنے کا وقت تھا کہ سورج عجیب اور غریب چمک دمک اور حیرت انگیز روشنی اور شعاؤں کے ساتھ نکلا۔ آج کی روشنی ہر دن کی روشنی سے نئی، نرالی، پر نور تھی۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح سورج طلوع ہوتے ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ ہم سب یہ دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، آج کیا بات ہے جو سورج اس آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے تو ایسا نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج معاویہ بن معاویہ، یہ بڑے صالح اور جلیل القدر صحابی تھے جن کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عزت اور تکریم کس لیے کی گئی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ باکثرت سورۃ الاخلاص رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی شفاعت اس پر لازم ہوگی۔ اگر فرمائیں تو میں زمین کھینچ کر آپ کے سامنے کر دوں تاکہ آپ بھی ان کا جنازہ پڑھیں اور آپ کی دعائیں مستجاب سے وہ مستفیض ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر سب کچھ ہٹا دیا اور کوئی چیز درمیان میں حائل نہ رہی۔ جنازہ آپ کے سامنے آ گیا اور آپ نے ملاحظہ فرمایا 70,000 فرشتوں کی 2 جماعتیں صفے پیچھے لے کر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا رہے اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود ہوں گے۔ وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی، جنت اس پر واجب ہوگی۔ جو شخص سورۃ الاخلاص کی تسبیح کسی بھی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر نصیب ہوگی۔ تو محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آئیے خیر اور برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو کہ صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ سورت الحمدللہ ہر مسلمان کو زبانی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تسبیح سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت آپ پر واجب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب مسلمانوں کو مرحمت فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بروز قیامت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی چاہیں تو اس دعا پر نیچے کمنٹ باکس میں آمین لکھ سکتے ہیں،
کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا پر آمین لکھتے ہیں دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔